نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام ہدایہ نے فرمایا والاصح انہا سنت، کہ صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ قضا روى الحسن عن ابی حنیفہ، امام حسن نے امام ابو حنیفہ سے اسی طرح روایت فرمایا، لأنہ واظب علیہا خلفاء الراشدون، اس لیے کہ خلفاء راشدین المہدیین نے اس پر مواظبت کی۔ والنبی علیہ الصلاۃ والسلام بین العذر فی ترک المواظبہ وہو خشیہ ان تکتب علینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت نہ کرنے کا، ہمیشگی نہ کرنے کا عذر بیان فرما دیا۔ وہ یہ عذر تھا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، ایک رات پڑھائی، دوسری رات بھی پڑھائی، تیسری رات بھی نماز پڑھائی، پھر چوتھی رات آپ تشریف نہ لائے، یا 4 راتیں آپ نے پڑھائی تو 5ویں رات آپ تشریف نہ لائے۔ 3 یا 4 راتیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تراویح کی جماعت کرائی، اور پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ عذر بھی بیان فرما دیا، بھئی میں کس لیے نہیں آیا، وہ خشیہ، وہ یہ خوف تھا کہ ان تکتب علینا، کہ ہمارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور پھر ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ اس وجہ سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام پسند تھا، صحابہ کرام کا قیام کرنا بھی پسند تھا، لیکن آپ نے اس لیے کچھ دنوں کے بعد تشریف نہ لائے، پہلے بھی سنت بھی بن جائے پھر تشریف نہ لائے تاکہ ان کے اوپر فرض بھی نہ ہو۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے اور امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی 20 رکعتا، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھائی۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہو گئی کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھائیں۔ خلفاء راشدین المہدیین بھی 20 رکعتیں پڑھتے تھے، اور تمام امام اربع یعنی امام اعظم حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ سب 20 رکعت کے قائل ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تمام امام اس بات پر متفق ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، اور محدثین کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ محدثین حقیقتاً دیکھیں تو امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری حضرت امام عبد الرزاق کے شاگرد ہیں، امام مسلم حضرت ابن مبارک کے شاگرد ہیں، اور اسی طرح امام بخاری امام احمد بن حنبل کے بھی شاگرد ہیں۔ یہ سارے امام اعظم حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ محدثین کا اور فقہا کا آپس میں احترام نہ ہو، ہر بندہ شریعت کو مد نظر رکھتا ہے، لیکن تراویح کے بارے میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 8 رکعت سے زیادہ رات کو نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے وہ نماز ہے جو نماز پورا سال پڑھی جاتی ہے۔ حدیث کے لفظوں پر غور کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں فرماتے تھے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ میں، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ نماز ہے جو 8 رکعت آپ پڑھتے تھے، وہ جو سارا سال پڑھی جاتی ہے رات کو، وہ نماز تہجد ہے۔ اور یہ حدیثیں نماز تہجد کے متعلق ہیں، تراویح کے متعلق وہ نہیں ہیں، اور ان کو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، انہوں نے تہجد والی حدیثوں کو تراویح پر معمول کیا۔ اگر وہ کہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ پھر پورا سال اسی طرح 8 رکعتیں پڑھیں، کہ ام المومنین تو یہی فرما رہی ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ میں، تو اس سے مراد ام المومنین نے تہجد کی نماز لی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے
کہ بہت ساری حدیثیں اس طرح بھی موجود ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز وتر کے ساتھ رات کو تہجد کی نماز 11 رکعتیں ہوتی. بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وتر کے ساتھ آپ کی نماز 13 رکعتیں ہوتی تھی. تو بہت ساری ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز رات کی نماز جو ہے وہ 9 رکعت ہوتی تھی وتر سمیت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے متعلق روایات ہیں، اور آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی مناسبت کے اعتبار سے کبھی 8 رکعت، کبھی 10 رکعت، کبھی 6 رکعت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے تہجد کی نماز. تو اس ایک حدیث کو مطلب لے کر اور وہ بھی تراویح کی مخالفت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تراویح 20 رکعت ہے. خلفائے راشدین المہدیین نے اس پر مواظبت کی، انہوں نے 20 رکعتیں پڑھی خلفائے راشدین المہدیین نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داود شریف میں حدیث پاک ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے خلفاء کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. عضوا علیہا بالنواجذ، اس طرح پکڑنا مضبوطی سے جیسے داڑھوں میں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جاتا ہے، یعنی بالکل پختگی سے پکڑنا. خلفاء راشدین المہدیین کے طریقے کو پکڑنا، ان کے سنت کو پکڑنا، حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کر دیا، 3-4 دن نماز کی جماعت کرا کے، پھر 20 رکعتیں پڑھا کر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا. تو آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مزید اس پر مواظبت کی اور 20 رکعتیں پڑھی. تو ہمیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ائمہ دین، محدثین کے استاد، جن سے لوگ آج حدیثیں لے کر اعتراض کرتے ہیں فقہا پر، ان کے استاد ہیں فقہاء کرام. آپ ان کا شجرہ کو دیکھ لیں. انہوں نے 20 رکعت کا کہا، خلفائے راشدین نے 20 رکعتیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعتوں کی روایت مروی ہے ابن ابی شیبہ میں اور بہقی میں. راوی 20 رکعت ہے، اور جو 8 کہے یا 10 کہے تو وہ خواہش پرست ہے، اپنی خواہش کی اتباع کرنے والا ہے، حدیث کی اتباع کرنے والا نہیں ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا ثواب سمجھ کر ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. تراویح قیام اللیل ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. عبادت کو روکنا، عبادت سے منع کرنا یہ شیطان کا کام ہے. اور کوئی کہے کہ بھئی یہ تم لوگ زیادہ نفل پڑھ رہے ہو تو یہ تو غلط ہو گیا، تم کم پڑھو، تو یہ میرا خیال ہے ایک شرارت کے سوا کچھ نہیں ہے. جب اس کی اصل موجود ہے پھر اس کو کم کرنا تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. مشائخ کرام نے فرمایا کہ تراویح میں سنت ہے کہ 1 ختم مکمل کرے. 1 ختم کرنا سنت ہے تراویح میں، اور 3 ختم کرنا مستحب ہے. یہ بھی مشائخ عظام نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بندہ، کوئی انسان تراویح اکیلے گھر میں تراویح پڑھ لیتا ہے، تو تراویح پڑھتا ہے لیکن اکیلے گھر میں پڑھ لیتا ہے. فرمایا من صلی التراویح منفردا کان تارکا للسنت وہو مسیء، وہ تارک سنت ہے. اکیلے گھر میں پڑھنے والا جماعت کے ساتھ جو نہیں پڑھتا وہ تارک سنت ہے. اجماع امت سے جو سنت ثابت ہے اس کا تارک ہے. اور وہ مسیء، اور وہ بے ادب ہے، اس نے اچھا نہیں کیا. اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن جو ہے یا 3 دن آپ نے امامت فرمائی تراویح کی نماز کی، اور اس کے بعد آپ نے ترک کر دیا. لوگ اکیلے نماز پڑھتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پاک بھی اسی طرح گزرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اقرأکم ابی بن ابی کعب، ابی بن کعب جو ہے تم میں سب سے بڑے قاری ہیں۔ اس بڑے قاری کی امامت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور اس بات پر صحابہ کرام سب متفق رہے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، تم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں قیام کرنے کی